بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی اسلامک ویڈیو کے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کھجور کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ پھل جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ کھجور کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، بلکہ سائنس نے بھی کھجور کی بڑی افادیت بیان کی ہے۔ 6 رمضان اتوار کے دن کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ کھجور پر صرف 3 مرتبہ پڑھ لو، انشاءاللہ گھر کے ہر فرد کی دلی خواہش پوری ہو جائے گی۔ جو دل میں تمنا لے کر کھجور پر یہ پڑھ کر کھا لیں گے، انشاءاللہ افطار کے وقت ان کی فوراً دعا و قبول ہوگی۔ کھجور پر یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ کھجور کے انسانی صحت پر خوشگوار اثرات اور اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جدید سائنس بھی اس بات کو قبول کرتی ہے کہ کھجور میں موجود فائبر اور دیگر اجزاء ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ کھجور ایک ایسا حیرت انگیز پھل ہے جو ہر عمر کے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن لوگوں کی کم عقلی ہے کہ وہ صرف اور صرف رمضان میں کھجوروں کا استعمال کرتے ہیں اور باقی سارا سال کھجوروں کو منہ نہیں لگاتے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ جس گھر میں کھجور ہے اس گھر کو بھوکا نہ سمجھو۔ کھجور میں اللہ نے حیرت انگیز غذائیت رکھی ہے۔ ہر کھجور میں 9 معدنیات اور 7 حیاتین ہوتی ہیں۔ کھجور نہ صرف غذا بلکہ دوا اور شفا بھی ہے۔ کھجوروں میں چکنائی بالکل ہلکی مقدار میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پوٹاشیم، میگنیشیم اور آئرن اچھی مقدار میں موجود ہیں۔ رمضان بہت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں کھجور کی افادیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، کیا ہوا اگر آپ غمگین ہیں، آپ اداس ہیں، آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو آج میرے کہنے پر افطاری کے وقت جو میں عمل بتا رہی ہوں وہ پڑھ کر کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے اس طریقے پر عمل کر لیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ صبح سحری کرتا ہے، سارا دن رب کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور شام افطاری کے وقت جو کوئی بھی دعا کرتا ہے، ہر کوئی رب کریم سے اپنے انعامات کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اور افطاری کے وقت رب کریم ہر بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سارا دن رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، ہر نعمت کو، پانی اور بے شمار رزق کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، زبان سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، آنکھوں سے گناہ کرنے سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور سارا دن رب کو راضی کرتا ہے، رب سے فریاد کرتا ہے، رب کی مرضی کے کام کرتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت جب روزہ کھلنے کا حکم ہوتا ہے تو اس وقت انعامات لینے کا وقت آ جاتا ہے۔ مانگ اے بندے، تو کیا مانگتا ہے؟ پیارے دوستوں، ویسے تو افطاری کے وقت ہر کوئی دعا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی حاجت، اپنے مقصد، اپنی خواہش، جس کو جو چاہے افطاری کے وقت ہر کوئی جانتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطاری کے وقت جب بندہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، رب کریم فرماتا ہے، مانگ میرے بندے، کیا مانگتا ہے؟ پیارے دوستوں، دل نہ چھوٹا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، گڑ گڑا کر مانگا کرو، رو رو کر مانگا کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، افطار کے وقت کی تو ویسے بھی دعا قبول ہوتی ہے، تو آج افطار کے وقت میرے بتائے گئے طریقے پر عمل کر کے کھجور پر جو کچھ میں بتا رہی ہوں وہ پڑھ کر پھونک کر دم کر کے کھا لو، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کیسے آپ کی بگڑی بن جائے گی، کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کیسے خوش ہو جائیں گے، دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کیسے اسی وقت خوشی سے نواز دے گا۔
پیارے دوستوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب اور اتنا اکثیر ہے کہ آپ جیسے ہی پڑھیں گے، دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے کھجور ہاتھ میں رکھ کر انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جس حاجت کے لیے بھی دعا مانگیں گے، آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ پاک سے کہیں کہ اللہ پاک، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر تو روزانہ کریں تو کیا بات ہے، روز ہی آپ کی تمام دعائیں، تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی برکتوں سے، رمضان کی خزانوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ کم از کم ہر کوئی افطاری کے وقت صرف ایک بار یہ وظیفہ لازمی کرے، پورے رمضان میں ایک بار لازمی کرے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اگر کوئی بندہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے میرے بتائے گئے طریقے پر ایک بار یہ وظیفہ کر لے گا تو انشاءاللہ رب کی ذات اس کو اتنا نوازے گی کہ آپ جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، جو حاجت سے آپ وہ کھجور منہ میں ڈالیں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت 1-2 منٹ میں پوری ہو جائے گی۔ اور آپ اس کی وظیفے کی طاقت کو دیکھیے گا کہ کتنے طاقتور وظیفہ ہے۔ رمضان میں جب بندہ صبح سحری سے لے کر شام تک افطاری تک ذکر و اذکار کرتا ہے، ہر شے ہوتے ہوئے تنہائی میں بھی رب کریم سے خوف کھاتا ہے اور روزے کی حفاظت کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا، آج تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ پیارے دوستوں، رب کریم اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہے، رب کریم فرماتے ہیں وہ مجھے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کبھی جمعۃ المبارک کا دن آ جاتا ہے تو کبھی رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ آج رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آج گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ میرے تمام بہنوں بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے، ہو سکے تو آج ہی اس وظیفے کو پڑھ لو، پورا رمضان پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کی رحمتوں، برکتوں کے خزانوں کو، کھلی معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو افطاری کے وقت پورا رمضان یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج ہی میرے اس وظیفے کو پڑھ لو اور اس پر عمل کر لو، اگلے دن آپ خود مجبور ہو کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا رب کریم نے اسے مالا مال فرما دیا، اور آج تک جس بھائی بہن نے بھی اس پر عمل کیا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، ایک تو افطاری کا وقت ہے، رب ویسے ہی بندے سے راضی ہے، افطاری کے وقت تو ویسے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ افطاری کے وقت کھجور کو ہاتھ میں رکھ کر صرف میرے بتائے گئے طریقے پر یہ وظیفہ کر لے گا، انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ خدا را آج اس عمل کو کر لو اور آج ہی اپنی خوشیوں کو پورا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو انشاءاللہ۔ کھجور کھانے کا عمل یہ ہے کہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کھجور پر دم کر لینا ہے، اور پھر دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرنا ہے۔ یہ جو کچھ بھی مانگنا ہے، رزق کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، یہ گھر کے کوئی بھی مسائل ہوں، شادی کا مسئلہ ہو یا نصیب کا کوئی مسئلہ ہو، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجات پر آئیں گی۔ آج ہی کر لو اس وظیفے کو، یہ نہ ہو کہ پورا مہینہ نکل جائے اور آپ نہ کر سکو اور پچھتاتے رہ جاؤ۔ مانگ لے جو مانگنا ہے، رب کی رحمت ہے بڑی۔
اللہ پاک آپ سب کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کر بھلا تو ہو بھلا، آمین اللہم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔